علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفصیل سمجھنے جا رہے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ، چونکہ وقت بھی جو ہے اب 11 کراس ہو چکے ہیں، تو امید ہوگی کہ اگر سب صحیح رہا تو 11:15 سے پہلے انشاءاللہ اس سیشن کو وائنڈ کریں گے۔ لیکن آج کا جو رکوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، 22واں رکوع ہے قرآن مجید کی سورہ اعراف کا، جو کہ 7ویں صورت ہے قرآن مجید کی۔ انتہائی اہم رکوع اور انتہائی اہم معنی اور انتہائی اہم حکمت، اور اس سے پہلے جو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں 20واں رکوع، اس میں جو حالت بتائی گئی ہے یہودیوں کی اسپیشلی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 167 کے بعد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وقت یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ ان یہودیوں پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک من یسومہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو ان کو شدید ترین عذاب، ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ بے شک آپ کا رب سزا دینے میں بھی سخت ہے، حساب لینے میں بھی جلدی کرے گا، اور بلا شبہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس آیت کو سمجھاتے ہوئے کل میں نے ایک بات بتانی جو بہت ضروری تھی، وہ غالباً ذہن سے نکل گئی، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی آج بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ان کا جو سارا معاملہ چلا ہے، ڈائسپورا جو ان کا ہوا ہے سن 70 عیسوی سے، جو رومن ٹائٹس امپائر کے ہاتھوں ہوا ہے، کہ ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل گرایا گیا اور تقریباً 1,33,000 یہودیوں کا قتل کیا گیا یروشلم سے، ان کو نکال کے فلسطین سے نکال کے، تو اس کی آخری مثال آپ لوگ کو اس صدی میں بھی نظر آئی ہے۔ ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی ہلاک ہوئے، کچھ علماء کے نزدیک جو ہے، اور ان کے علماء کے نزدیک 40 لاکھ یہودیوں کا قتل ہوا۔ تو 40 لاکھ بھی بہت بڑی ایک عوام ہوتی ہے، جس کو یہ لوگ آج بھی ہولو کاسٹ کے نام سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ آپ لوگ نیٹ پہ بھی لکھیں گے، آپ لوگ کو نظر آ جائے گی چیزیں۔ اس بات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح شمع بجھنے سے پہلے ایک بھڑکتی ہے، تو آج یہ قوم بھی دنیا میں زور تو پکڑ گئی ہے، جس طرح میں نے کہا شمع بجھنے سے پہلے ایک بھڑکتی ہے، تو ابھی یہ ان کا بھڑکنے کا انداز ہے کہ وہ اس فتنے والے دور میں، اور فتنے کی وجہ جو یہی یہود قوم ہے،
اس وجہ سے یہ اپنے زور اور دبدبے اور اپنے رعب میں آگے بڑھ گئی ہے۔ ہماری غفلت بالخصوص عربوں کی وجہ سے ہوئی ہے، عربوں کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی امت میں تھے، مطلب انہی کی نسل میں رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو حضرت محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگایا۔ ان کی زبان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مبارک اتارا، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن مجید کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا۔ ان کی پوری سرزمین میں اتنے انبیاء گزرے، لیکن کبھی کسی نبی کا بھی انہوں نے یوں سمجھیے کہ راستے کو اتباع آج بھی نہیں کری ہے۔ اور ان کی نبی کے بعد تو سب سے مطلب ایک اور جو ایک یوں سمجھیے کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نوازی ہے ان کو، قرآن مجید، اس کی کیا پرواہ کری۔ اور اس کے بعد بھی اتنی اہم ان کی تاریخ، کربلا جیسی تاریخ، لیکن انہوں نے اس کا بھی کوئی یوں سمجھیے پاس نہیں رکھا۔ تو بتائی یہ بات جا رہی ہے، جس کا آخری حد آپ لوگ کو نظر آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد، کیونکہ اس سے پہلے جتنی قوموں کا ذکر آ چکا ہے، قوم شعیب، قوم لوط، قوم مدین، قوم عاد، قوم سمود، فرعون کی بستی، فرعون کا معاملہ، ان ساری امتوں کو تو ہلاک کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ جتنی نافرمان قومیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہودیوں کو زندہ چھوڑا ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جسٹ ٹو ایڈ مور انسلٹ ٹو انجری، کہ اسی مغضوب علیہم قوم سے امت محمدی کو آج جوتے پڑ رہے ہیں، اور ان کی قوم جو ہے وہ آج بھی امت مسلمہ کو یوں سمجھیے ان کی نسل کشی ایک طریقے سے کرنے میں ایک دم کوشاں ہے۔ اور یہ بات بھی بہت دور نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ جو انہوں نے 70% تو آلموسٹ شہید کر دی ہے، اور یہ عن قریب عین ممکن ہے کہ مسجد اقصیٰ کو مکمل شہید بھی کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ لیکن ان کے اندر جو بیس ہے ان کی، اس کے جو تحت خانے ہیں نیچے تہہ خانوں کے اندر، ان کا وہ تابوت سکینہ بھی پڑا ہے، جہاں ان کے نبی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عصا بھی ہے، تورات کی تختیاں بھی کہتے ہیں اسی میں ہی ہیں۔ تو وہ ایک معاملہ ہوگا، اور یہ مڈل ایسٹ میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا، اور پھر جا کے ان کے فائنل قتل کے لیے کون اتریں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے واپس ابھی اٹھایا ہوا ہے اپنے پاس، وہ واپس آئیں گے، اور ان کی قوم کے ایک ایک انسان کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک بچے کو ذبح کیا جائے گا، کیونکہ ان کو اٹھا لیا گیا، ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں۔ اب کس حالت میں زندہ ہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس یہودی قوم کا مکمل خاتمہ پوری روئے زمین سے کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بحیثیت امت محمدی ہمیں اس بات پر یقین رہنا چاہیے۔ تو یہ بات کل رکھنی تھی مجھے پیش نظر، لیکن میں رکھ نہیں سکا۔ اب ہم لوگ چل رہے ہیں 22ویں رکوع کی طرف، اور جس طرح میں نے عرض کیا ابھی میرے سامنے 8 لسنرز ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا ان 8 لسنر سے کہ پلیز جائیے گا نہیں کہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کے اہم ترین رکوعوں میں سے ایک رکوع ہے 22واں رکوع، کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری اہمیت کیا ہے۔ کیا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کھیل کود ہے، شادی کرو، بچے پیدا کرو، اور اپنی دنیاوی زندگیوں کو پوری کرو، دنیاوی حسرتوں، آرزوؤں، امنگوں کو پوری کرو اور مر جاؤ؟ کیا یہی دنیا ہے، یا اس کے باوجود کوئی اور دنیا بھی ہے اور کوئی اور معاملہ بھی ہے؟ اور کیوں اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اور کیا اخروی معاملہ ہے، اور دنیا میں رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو بہت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب آدم کی پشت سے، من ظہورہم اس کی پشت سے، ان کی اولاد کو، ذریتہم پوری اولاد کو نکال لیا، واشہدہم علی انفسہم اور اس نے یعنی اللہ نے ان سے ان کے متعلق اقرار لیا۔ کیا اقرار لیا؟ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ تو تھے لفظی ترجمے، لیکن یہ معاملہ ہوا کہاں ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد، یہ قول و قرار کہاں لیا ہے؟ کیا آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی جناب میں ایسا عہد لے کر آئے ہوئے ہیں؟
کیا آپ لوگ کو یاد آتا ہے؟ یقین ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیے مجھے۔ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اولاد آدم کی پشت سے، بنی آدم کی پشت سے، پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکال لیا، اور ان سب سے ان کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا بیک وقت کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم تو اس پر گواہ ہیں۔ یہ عالم ارواح کا معاملہ ہے دوستوں، دنیا کا معاملہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ صحیح حدیث میں یہ بات واضح کیا گیا ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولادوں کو، تمام نسل انسانی کو نکالا ہے اور اس کو اپنے سامنے پھیلایا ہے اور ان سے پوچھا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا بلا، قالوا بلا، کہ یا اللہ تو ہی ہے ہمارا رب، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی۔ اب ہمیں سمجھ تو یہ نہیں آتا کہ یہ ہمیں یاد کیوں نہیں آتا ایسا عہد؟ تو اس کو ذرا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے دوستوں عالم ارواح میں، ہمارے عالم ارواح میں، جہاں ابھی جسد پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی جسم انسان کا پیدا نہیں ہوا ہے، جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے جندن، مطلب لشکروں کے لشکر، سولز، جو روحیں تھیں، میری بھی روح ہوگی، آپ کی بھی روح ہوگی، ڈاکٹر سائمہ کی بھی ہوگی، ڈاکٹر صبا کی بھی ہوگی، ڈاکٹر بشرا کی بھی ہوگی، اور جتنے لسنرز ہیں سب کی ہوگی، اور انہی روحوں میں ایک روح وہ بھی تو ہوگی نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تمام پیغمبروں کی، تمام رسولوں کی روحیں ہوں گی۔ قرآن مجید نے تو یہاں یہ الفاظ پیدا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کیوں الفاظ پیدا ہوئے ہیں، پہلے اس بات کو غور سمجھیے، غور سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بول رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں بول رہا کہ ہم نے تمام انسانوں کو جمع کرا، انسانوں کی روحوں کو جمع کرا؟ کیوں یہ کیوں بول رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کی پشت سے، ان کی پیٹھوں سے ساری اولادوں کو نکال لیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قول و قرار لینا تھا، ایک میثاق لینا تھا۔ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی ہیں دوستوں جس کے عرب ہیں اس کے اولین مخاطب، سرزمین مکہ ہیں ان کے اولین مخاطب۔ ابھی ان کی ذہنیت اتنی تنگ تھی، اتنی لیمیٹڈ تھی، اتنی میچورٹی نہیں آئی تھی، ان کی ذہنیت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں بہت بھاری تھی سمجھنا کہ عالم ارواح کیا ہے، روحوں کا معاملہ کیا ہے، جسم کا معاملہ کیا ہے، ہمیں مر کے کہاں جانا ہے، یہ ساری بڑے بھاری سوالات، ابھی ان کا ذہن اس چیز کا حامل نہیں تھا، ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ عالم ارواح کا معاملہ سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے عام فہم استعمال کرا ہے، سبحان اللہ، عام فہم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا اخذ ربک من بنی آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کی پشت سے، پیٹھ سے تمام نسل انسانی کو نکال لیا، ایکسٹریکٹ کر لیا، اور پھر ہم نے واشہدہم علی انفسہم، ان کے اوپر، ان کو خلاف، ان کے اوپر ہی متعلق قرار لیا، اقرار لیا، گواہ بنایا ان کو، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ جب گواہی دی جاتی ہے تو پورے ہوش و حواس میں لی جاتی ہے، اور یہ ہوش و حواس جسم کو تو حاصل نہیں ہوتا، یہ ہوش و حواس صرف اور صرف آپ کی روحوں کو حاصل ہوتا ہے، روحوں کو۔ ہمارے اندر ایک سیلف کانشسنس ہے دوستوں، سیلف کانشسنس، جو کہ ہماری روح ہے، روح۔ حیوان میں بھی تو یوں سمجھیے کہ کانشسنس ہے، شعور تو ہے، لیکن خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے۔ حیوان بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم کسی چیز کو دیکھ کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جانور نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں خود شعوری۔ یہ سورس ہمیں اللہ تعالیٰ کی روح دیتی ہے، روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اپنی روح میں سے ان میں پھونکوں گا، پھر گرانا سجدے میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پتلے کی، آدم کے پتلے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل وہ ڈیوائن اسپارک ہے، جو روح ربانی ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے، اور یہی روح ربانی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی فرق رکھا ہے نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنے کا۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے اور دل کرتا ہے اور مزید اچھے سے اچھا کام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ روحانی وجود اللہ نے رکھا ہے، اور یہ عہد بھی اللہ نے اسی روحانی وجود سے لیا ہے۔ اور جو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ کو یہ عہد یاد نہیں ہے
تو پوچھیے اپنے روحوں سے، اپنے اندر جھانکیے، اور آپ لوگ کو مثبت انداز نظر آئے گا، مثبت رسپانس نظر آئے گا، پازیٹیو رسپانس نظر آئے گا کہ ہم نے یہ شعور میں رہ کر یہ معاہدہ اور میثاق اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، بے شک کیا ہے۔ اور اس عہد کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا بولا ہے؟ قالوا بلا، کہ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ تو ہے، شہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ لیکن اس کے آگے دیکھیں کتنی اہم بات آ رہی ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم یہ کہو قیامت کے روز، یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہم تو اس توحید سے محض بے خبر رہے، ہم تو غافل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہاری روحوں کو اس بات کا علم ہے، یو کین ناٹ پلیڈ اگنورینس آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، اس سے پہلے سورہ مائدہ میں کیا آئی تھی بات؟ بشیرا و نذیرا، اہل کتاب کے لیے وہاں حجت تھی کہ مبادا تم یہ کہو کہ بشیر و نذیر نہیں آیا ہے، لیکن بشیر و نذیر محمد الرسول اللہ دیکھو آ گئے ہیں۔ اب تم اگنورنس پلیڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں جس نے ہمیں واضح تعلیمات نہ دی ہو، ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں جس نے ڈر سنایا نہ ہو، ہمارے پاس کوئی تبشیر اور تنذیر کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے، ناؤ یو کین ناٹ پلیڈ اگنورنس۔ یہی معاملہ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے، بنی اسماعیل سے جب عہد لیا اللہ نے، مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو ہم سے پہلے دی گئیں، ہم سے پہلے امتوں کو دی گئیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کتاب دیتا تو ہم تو اس کی زیادہ قدر کرتے، وہ تو عمرانی کتابیں تھیں، انہوں نے سمجھی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کتاب دیتا تو ہم اس کی قدر کرتے۔ تو وہاں سورہ انعام میں بات کھول دی گئی کہ تمہارے پاس اب یہ قرآن مجید آ گیا ہے، گو اوے والا معاملہ ہے، مبادا تم یہ کہو کہ ہم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، ہمیں اللہ کتاب دیتا تو ہم اس کا حق ادا کرتے۔ تو تمہارے پاس کتاب بھی آ گئی، رسول بھی آ گئے، شریعت بھی آ گئی۔ یہ دو عہد آپ لوگ کو سمجھ آ گئے سورہ مائدہ اور انعام کے۔ اب یہ تیسرا عہد ہے، اور یہ عہد ہے عہد الست، جو کہ پوری نوع انسانی کے لیے اللہ کر رہا ہے، یعنی وہ عہد جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے۔ کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی شریعت بھی نہیں ہوتی تو یہ عہد کافی ہوتا اخروی حساب کے محاسبے کے لیے۔ گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ از ایکچولی دا بیسس آف دس آیت۔ کتابیں نہ نازل کرتا، شریعت نہ نازل کرتا، وحی نہ نازل کرتا، تب بھی یہ بنیادی عہد کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہ عہد کافی ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا میں غفلت کے انداز میں زندگی گزاری ہے، ہمیں اچھے انداز میں گزارنی چاہیے تھی، یہ عہد ہی اس کی جڑ بنیاد ہوتی۔ یہ تو کتابیں اور نبیوں اور شریعت اور وحی نے اتمام حجت کرا ہے۔ دا ایگزامینیشن میڈ مور ایزی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امتحان تو اللہ نے اور آسان بنا دیا، ورنہ اصل عہد جس کے لیے انسان رسپانسیبل ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، اکاؤنٹیبل ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے قالوا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم یہ کہو کہ ہم تو غافل رہے، اس توحید سے محض بے خبر رہے، او تقولوا، یا مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے اللہ بڑے لوگوں نے کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد، ان کی نسل کے بعد والے لوگ ہیں، ہم نے تو شرک نہیں کیا، اللہ تو نے، انہوں نے شرک کیا، تو ہمیں کیوں پکڑ رہا ہے؟ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر ہم لوگوں کو ہلاکت میں ڈالے گا؟ یا اللہ غلطی تو انہوں نے کری، ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن یہاں بات کھول دی گئی کہ اب جو میں نے عہد الست لے لیا ہے تم لوگوں سے، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، قالوا بلا، میری اور آپ کی روحوں نے یہ بات کی گواہی دے دی ہے اللہ کے آگے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جس کو رب مانا جائے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اگر اطاعت ہی نہ ہو، جس پر ہم گواہ خود ہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں، اگر اطاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا پھر، اور جب ہدایت نہیں ہوتی تو جنت بھی نہیں ہوتی، اور جب جنت نہیں ہوتی تو اس کا اپوزٹ رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ ہے جہنم۔ تو اللہ نے یہ معاملہ آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے کہ مبادا وی کین پلیڈ اگنورینس آن دی ڈے آف ججمنٹ، ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے
کوئی نبی نہیں آتا، کوئی رسول نہیں آتا، کوئی شریعت نہیں ہوتی، کوئی وحی نہیں ہوتی، تب بھی یہ آپ کی روحوں کے اندر جو بنیادی امتیازی فرق اللہ نے رکھا ہے ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول، یہی بنیادی عہد اور یہی بنیادی امتیازی فرق یہ کافی ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اے انسان میں نے تمہارے اندر یہ نیکی اور بدی اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں سیدھا راستہ بھی میں نے سمجھایا تھا، کفر کا راستہ بھی میں نے سمجھایا تھا، کیوں؟ تمہارے اندر ایک حص رکھی تھی نا میں نے، تمہارے اندر ایک ضمیر کا کٹہرا رکھا تھا نا میں نے، تم نے اس میں اپنے آپ کو جج، تم کتابوں کا انتظار کیوں کرتے رہے، تم رسولوں کا انتظار کیوں کرتے رہے، تمہارے اندر بھی تو ہم نے کچھ ودیت کیا تھا، اس سے تم غافل رہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، ہوش میں آ جائیں، غور کریں، فکر کریں، سمجھیں، واپس پلٹیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، یہ دو آیت بڑی اہم تھی جو میں نے اپنی حد الامکان کوشش کری آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن آگے آیت بھی بہت اہم ہے، اور جیسا میں نے آپ کو عرض کیا، ابھی مجھے تھوڑا افسوس اس بات کا بھی ہو رہا ہے کہ بہت کم لسنرز ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے لسنرز کو بھی ان کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ کھولے اور وہ بھی ان سیشنز کو جوائن کریں۔ لیکن اصل بات کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اگلا جو رکوع ختم ہونے سے بھی پہلے جو آیت آئیں گی وہ اور زیادہ اہم ہے، لیکن ان رکوعوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب انسان کے اندر اللہ نے دو، یوں سمجھیے کہ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو وجود جو رکھے ہیں، وہ دو وجود کیا ہیں؟ ایک وجود ہمارا جو جسم ہے اس کی کچھ نیڈز ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے پاورفل پوٹنٹ تقاضے ہیں، اس کا سیکس کا تقاضا ہے، اس کا ایک نظر بد کا تقاضا ہے، اس کا ایک حسد کا تقاضا ہے، یہ ساری اندر ہماری یہ مطلب سمجھیے کہ گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک شہوت کا تقاضا ہے، اس کے اندر نافرمانی کا بھی ایک، یوں سمجھیے، عنصر ہے۔ یہ ہمارا جسم کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی روح کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا وجود ہے ہمارا روح ربانی، جو اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے ان دونوں میں ایک کشاکش ہے دوستوں، ان دونوں میں ایک لڑائی ہے، لڑائی۔ اور اب اس لڑائی کو دیکھیں، اس آیت میں کھولا گیا ہے، ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ کس کا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے۔ یہ واقعے پہ نہ صرف ایک فرد پورا بیٹھ سکتا ہے، بلکہ پوری اقوام اس معاملے پر پوری کی پوری 100% بیٹھ سکتی ہیں، مطلب فٹ ہوتا ہے یہ معاملہ نہ صرف افراد کے لیے بلکہ اقوام کے لیے بھی، کہ جب اللہ کسی قوم کو فضیلت دیتا ہے، ایک معیار دیتا ہے، ایک رتبہ دیتا ہے، ایک رحمت کا تقاضا ان پر فلفل کرتا ہے، اور انسان اگر اس کا حق ادا نہ کرے یا بلکہ اپنے کسی حقیر گناہ کے پیچھے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام رحمتوں کو بھی لے لیتا ہے، ان تمام فضیلت کو بھی لے لیتا ہے، اپنی نعمتوں کے دروازے بھی عین ممکن ہے بند کر دیتا ہے، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ تمام اعمال بھی اس کے حفظ ہو جاتے ہیں، اور انڈائریکٹلی شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب شیطان کسی کے پیچھے لگ جائے تو ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ برے کو پھر گھر تک پہنچاتا ہے، جہنم کی وادیوں تک پہنچا کے ہی دم لیتا ہے وہ پھر۔ یہاں ایک واقعہ آپ لوگ کے سامنے آ رہا ہے آیت نمبر 175 میں، 175 میں 175ویں آیت میں یہ واقعہ آ رہا ہے۔ اسرائیلی میں ایک شخص تھا، اسرائیل کے اندر ایک بہت نیک شخص تھا، بلعام کے نام سے، اس کا پورا نام میں بھول گیا ہوں لیکن بلعام پورا مطلب جزوی نام ہے اس کا۔ یہ اسرائیلی میں رہتا ہوا ایک شخص تھا، اور ایک بہت عابد اور بہت زاہد اور بہت، یوں سمجھیے کہ تورات کا عالم تھا، اور اولیاء اللہ صاحب اکرامات والا ایک بہت نیک شخص تھا، لیکن اس کے اندر ایسی غلطیاں تھیں، ایسے گناہ کے بھی پہلو تھے جس سے اس نے توبہ نہیں کری، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری لینا شروع کر دی، اور ہوا کیا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور شیطان نے اس کو گمراہی کا راستہ اختیار کروانے پر مجبور کیا، تاہاں کہ یہ اللہ کے غضب اور مستحق ہوا، غضب اور نافرمانی کا۔ اس کا معاملہ یہاں آ رہا ہے، لیکن اس آیت میں اپنے آپ کو ذرا پلیز ایک نظر، یہ ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے پوری امت کو اس ایک آیت کے ذریعے سے، مجھے اور آپ کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے، سمجھیے گا ذرا غور سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے
کہ اس کو ہم نے اپنی آیات دکھائی تھیں. نبا لذی آتینا، یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ صاحب کرامت والا، جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، کہ جس کو اللہ کی نشانیاں اللہ نے دکھائی ہوں. آیاتنا، آیات دکھائیں کے کرشمے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو دکھائی. فانسلخ منہا، تو وہ اس کو بھول گیا، بلکہ اس سے نکل گیا، یعنی اس کو اگنور کرا، اس کی اتنی فکر نہیں کری، اس ہدایت کی اتنی، اس ہدایت پہ بلکہ پورا نہ اترا، اس ہدایت کا حق ادا نہ کرا. فانسلخ، ان سے باہر نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، جس طرح کہتے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو بیزی رکھو، ایسا نہ ہو شیطان پیچھے لگ جائے، اپنے آپ کو مصروف رکھو، خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا. تو جب شیطان اس کے پیچھے لگا، فاتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے لگا، فکان من الغاوین، سو وہ تو ہو گیا گمراہ لوگوں میں داخل ہونے والا. یعنی پھر وہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے، اس سے دیکھیں کتنا اہم ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان غلطی پہلے خود کرتا ہے، شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا اس پہ، شیطان کا کوئی بس اس پہ نہیں چلتا، شیطان تو خود الگ رہتا ہے. انسان غلطی پہلے خود کرتا ہے. فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے، کیونکہ یہ تو ہم آیت آگے پڑھیں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے جب فرمایا باقاعدہ شیطان کو بول کر، ایڈریس کر کے، کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا، ہاں لیکن جو تیری پیروی خود کریں گے، خود گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے، تو میں لَأَمْلَأَنَّ مِنْكُمْ لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں تمہیں لازماً تمہیں بھی اور جو تمہاری پیروی کریں گے سب کو جہنم سے بھر دوں گا. کیونکہ یہ معاملہ ہے کہ انسان کے پیچھے جب شیطان لگتا ہے تو آخری وادی جہنم تک کی اس کو پھینک کے رہتا ہے اس میں. لیکن آگے دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت بلند مرتبے دیتے، بلند مرتبے کر دیتے، اس کو آگے سے آگے پہنچاتے. یعنی اسی بلعام کا ذکر ہو رہا ہے. بلعام جو اسرائیل نام کا ایک اسرائیلی میں ایک شخص ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت، اپنی ان نشانیوں کی بدولت، لرفعناہ بہا، اس کے درجات بڑھا دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا. واتبع ہواہ، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. یہ جو دو لفظ ہیں یہ بہت اہم ہیں، اس کو سمجھیے گا. اخلد الی الارض، اس کی گمراہی کا نتیجہ کیا نکلا اور وہ گمراہی کیوں ہوئی؟ اسی لیے کہ اس کے اندر پہلا جرم کیا تھا، اخلد الی الارض، وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، زمین کی طرف دھسنا شروع ہو گیا. واتبع ہوا، اور اس کی اپنی نفسانی خواہشات تھیں اس کے اندر لگ گیا. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، جیسا میں نے ابھی شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے دو وجود ہیں، ایک جسمانی وجود اور ایک روحانی وجود. ہمارا یہ جو جسم آیا ہے دوستوں، یہ اسی مٹی سے آیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب آپ کسی کو قبر میں دفناتے ہیں تو یہی آیات پڑھ کر آپ لوگ دفناتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں اس پہ، کہ اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں اللہ ہمیں واپس لے گیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہی اللہ واپس اٹھائے گا. بعد بعد الموت، قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھنا ہے. تو ہمارا جسم تو یہیں سے آیا ہے. خاکی حیوانی جسم وہ تو اسی مٹی سے آیا ہے نا. لیکن ایک ہماری روحانی وجود بھی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو کہ عہد کر کے آئی ہے. الست بربکم قالوا بلا. اس روحانی وجود میں اور اس جسمانی وجود میں ایک لڑائی ہے، لڑائی، ایک دشمنی ہے، دشمنی، ایک کشاکش ہے. اور جس طرح حضور نے فرمایا ہر شے اپنے اٹھان کی طرف جاتی ہے، اٹھان کی طرف، اپنے منبع کی طرف جاتی ہے، اپنے سرچشمے کی طرف جاتی ہے، اپنے سورس، اپنے ڈیوائن ایلیمنٹ کی طرف جاتی ہے. روح چاہتی ہے آپ کی اوپر اٹھنا، اور جسم چاہتا ہے آپ کا نیچے گرنا، کیونکہ جسم تو آیا ہی اس مٹی سے، جسم تو نیچے جانا چاہے گا. اس کے تقاضے ہیں، اس کے تقاضے بھی نچلے ہیں. یہیں کا مال و متاع، یہیں کی خوراک، یہیں کی تقویت، یہیں کا عیش، یہیں کا عشرت، یہیں بیوی بچوں کو پالنا ہے، اور یہیں کے تقاضے ہیں. یہیں چاہے ناجائز ہو، حلال سے ہو، حرام سے. یہ جسم کہاں اس کو فوکس کرتا ہے؟ اس روح اللہ اور اس جسمانی وجود ہے. روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ چاہتی ہے نیک کام کرنا، وہ چاہتی ہے اوپر اٹھنا. لیکن جسم دنیاوی لذتوں کو چاہے گا آپ کی. یہ حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، کوئی فرق نہیں کرتا یہ جسمانی وجود.
اب اگر کوئی شخص خود فیصلہ کر کے اس جسم کو ترجیح دے دے، جسم ہی کو سنوارنا ہے، جسم ہی کی یوں سمجھیے کہ عیش و عشرت میں لگنا ہے، اور روح سے غافل ہو جائے، روح کی تقویت کا کوئی کام نہ کرے، اور روح کی یوں سمجھیے کہ آپ گیری کے لیے اور روح کی تنشو کے لیے کوئی کام کرے ہی نہیں، تو اور شاید ایک وقت آئے گا وہ سسک سسک کے مر جائے گی، اور زندہ ہونے کے باوجود ایک مقبرہ بن کر رہ جائے گی کہ جسم تو ہے، انسان چل پھر تو رہا ہے، لیکن اندر روح مری ہوئی ہے، روح سوئی ہوئی ہے، روح اس حیوانی جسم میں دفن ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب جو زمین پر تم کو چلتا ہوا شخص نظر آ رہا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، مردہ، جس کی سفلی خواہشات ہیں، جس کی سفلی آرزو ہیں، جس کی سفلی امنگیں ہیں کہ یہیں کی دنیاوی لذتیں چاہے جائز سے ہو ناجائز سے ہو پوری ہو جائیں، اس کا معاملہ آ رہا ہے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ لیکن ایسے لوگ زمین کی طرف ہی مائل ہو جاتے ہیں، دنیاوی زندگی کی طرف ہی مائل ہو جاتے ہیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی نفسانی خواہشات، اپنے ان بیسک سیکشول انسٹنکٹس کو پورا کرنے میں حلال حرام کی بھی تمیز کو کھو بیٹھتے ہیں۔ مال کی خواہش کے لیے انسان قتل و غارت پر آ جاتا ہے، حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھرے چوراہے پہ بیٹھ کے ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ پوٹینشیل فیکٹرز ہیں، اگر اس کی نفس کی خواہشات کو وہ کھینچ کے نہ رکھے تو یہ تو موزور گھوڑا ہے، یہ تو کہیں پہ بھی مجھے اور آپ کو پلٹ سکتا ہے، اٹھا کے تلپٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ نے دیکھیں کتنی سخت دی ہے قرآن مجید میں، ایسے انسان کی مثال کیا دی ہے ذرا غور سے سنیے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، سو اس کی حالت کتے کی طرح ہے، يَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپتا رہے گا، زبان لٹکا کے ہانپتا رہے گا، او تترکہ یلہث، یا اس کو چھوڑ دے گا تب بھی ہانپتا رہے گا۔ یعنی اللہ کی آیات کا جو حق ادا نہیں کرتے اور دنیاوی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتوں سے تشبیہ دے دیتا ہے، گھروں سے تشبیہ دے دیتا ہے۔ سورہ جمعہ میں آپ لوگ پڑھیں گے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے اور اس کی ذمہ داریوں کا حق ادا نہ کر سکے، ان گدھوں کی جیسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، حالانکہ یہودیوں نے کبھی تورات کا انکار تو نہیں کرا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسی کچھ بھی ہے ان کے پاس۔ تو یہ عملی تکذیب ہے دوستوں جو ہم کر رہے ہیں، اور ایسی تکذیب شدہ قوموں کو اللہ تعالیٰ کتوں سے اور گدھوں سے نوازتا ہے، کتوں اور گدھوں سے تشبیہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ پھر تو وہ کتے بن جاتے ہیں، اگر تو ان پر ہانپے، چاہے وہ ہانپے، چاہے تو ان کو چھوڑ دے، وہ تب بھی ہانپتے رہیں گے۔ کتا بھی جب زمین پہ چلتا ہے تو وہ تو سونگتا ہے نا زمین کو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے ایسی شخص کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہی حالت ہے، یہی مثال ہے ایسی قوموں کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور اس پر آج کھڑی ہوئی ہے، برا نہیں مانیے گا آپ لوگ، جس پر آج کھڑی ہوئی ہے پاکستانی قوم۔ یہ پاکستان بھی اسی وجہ سے آباد ہوا تھا، اور پوری یہ آیت کے مطابق یہی پاکستانی قوم کی طرف میں سمجھتا ہوں اشارہ ہے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا بن جانا تھا، اس کا قائم رہ جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کو تو یقین بھی نہیں تھا کہ پاکستان کھڑا رہ جائے گا، ان کو تو یہ یقین تھا کہ یہ ڈیزالو ہو جائے گا۔ 67 میں جو لاہور پر حملہ ہوا ہے، گھیراؤ ہو گیا ہے، وہ تو یقین میں تھے کہ پاکستان کو تو چٹکیوں میں ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا نا پھر سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم لازماً ایسے لوگوں کے اندر اپنے دشمنان دین کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیتے ہیں، بھرم ڈال دیتے ہیں اپنا، کہ وہ پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ یہ نمونہ بنے گا۔ قائد اعظم کی اسپیچ ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت اور اخوات اور مساوات کا جو نمونہ پیش کریں گے ہم لوگ، وہ اس پاکستان کے ذریعے سے کریں گے۔ لیکن ہمارا بھی معاملہ کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم بھی تو نکل گئے نا اس بلعام جیسے شخص کی طرح۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جس طرح وہ شخص نکل گیا تھا اور اپنی دنیاوی لذتوں کو پوری کرنے میں لگا رہا، اخلد الی الارض والا معاملہ ہو گیا کہ زمین میں ہی دھستا رہا، واتبع ہوا، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگا۔ کہیں ہمیں بھی تو یہ نہیں ہوا
کہیں ہمارا بھی تو آج یہ معاملہ یہ نہیں ہے؟ اور اس سے مزید برے کے لیے خدا نہ کرے تیار رہیے آپ اور میں، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے اللہ ہی مالک ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے اس قوم کی مثال جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہو۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے اے نبی کہ شاید کہ وہ تفکر کریں، غور کریں، فکر کریں، سوچیں، سمجھیں۔ آگے دیکھیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے اس قوم کی مثال جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے، اپنا ہی ظلم کرتے رہے، اپنے ہی شرک کے اڈے قائم کرتے رہے۔ بری ہے ایسی قوم کی مثال۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، وہ ہدایت لے لیتا ہے، لیکن وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، ایسے گھر بیٹھے ہدایت نہیں دی جاتی۔ ہدایت کی جستجو، آرزو اور امنگ دیکھی جاتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے اور اس کی گمراہی پر مہر لگا دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگوں تو کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی ناکام رہیں گے، آخرت میں بھی ایسی بڑی بڑی قومیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اب دیکھیں آپ لوگوں کو کتنا اہم رکوع ہے، اور یہاں آپ لوگ کو دو بڑی باتیں سمجھ آ گئیں، اور یہ آیت نمبر 179 میں آپ لوگ کو ایک اور بہت اہم آیت نظر آئے گی، 179 آیت میں۔ نمبر 1 تو آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آ گئی عہد الست، کہ وہ عہد الست جو ہم لوگ روحانی وجود میں کر کے آئے ہیں۔ دوسری بات، ایک روحانی وجود اور حیوانی وجود میں ایک تقابل ہے، ایک یوں سمجھیے کہ کشاکش ہے، بلعام کی طرح، جس طرح بلعام کا معاملہ بتایا گیا کہ ہمارا معاملہ پورا حیوانی وجود پہ، ہم لوگ غافل ہیں اپنے روحانی وجود سے، تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور نمبر 3 معاملہ اب جا کے ایک اور بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں کثیر تعداد ایسی نہیں بلکہ حیوان ہے، انسانوں میں کثیر تعداد، زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو کہ چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہیں لیکن انسان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے حیوان ہے، کیونکہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑ کر ہدایت سے اپنا راستہ ہٹا دیتا ہے، ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کان، آنکھ، دل، اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کی دلوں کی کیفیت پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو اب یہ کیا رہ جاتا ہے انسان پھر؟ اب یہ انسان نہیں ہے بلکہ چلتا پھرتا حیوان ہے۔ یہ معاملہ یہاں پہ آ رہا ہے، دیکھیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے ایسے بہت سے انسانوں اور جنات کو ایندھن بنایا ہے جہنم کا، دوزخ کے لیے ہی ہم نے انسان اور جنات کو بنایا ہے، یہ اللہ بتا رہے، ہم نے ایسے بہت سے انسانوں اور جنات کو دوزخ کے لیے باقاعدہ پیدا فرمایا ہے۔ لیکن کون سے انسان ہیں یہ ذرا سنیے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جس کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انسان رب کیج کے اندر، چیسٹ کیویٹی کے اندر، میڈیاسٹنم میں دل رکھ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ عجیب ہی آنکھیں ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، عجیب ہی کان ہے، سن ہی نہیں پا رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ تو چوپاہیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، غافل، ہماری آیات ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ کان، آنکھ، دل سب پر مہر لگا دیتا ہے، سب پر۔ جب اللہ کی کوئی حقیقت آپ لوگ سنیں، سمجھیں اور عمل نہ کریں، پھر سنیں، سمجھیں، عمل نہ کریں، ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ پھر ایک کیفیت ایسی لے آتا ہے کہ سننے نہیں دیتا پھر۔ تو جب سننے نہیں دے گا، سمجھنے نہیں دے گا، آنکھوں پہ پردہ لگا دے گا، دل بند کر دے گا، کانوں پہ پردہ لگا دے گا، تو اب میں اور آپ پھر کیا رہ گئے؟ اب انسان تو ہے انسان، لیکن یہ حیوانی حیوان ہے کہ ان کے دل تو ہیں، قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سنتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب سب چیزیں ہیں لیکن حیوانی جیسا دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کتے کے آگے بھی اگر کوئی کار آئے تو اس کے آگے بھی تو اتنا اللہ نے شعور دیا نا کہ وہ اپنا راستہ ہٹا لیتا ہے۔ تو انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہے،
انسانی دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. دیکھا تو کتے نے بھی ہے، دیکھا تو میں نے اور آپ نے بھی ہے، فرق کیا ہے؟ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی اصل حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. وہ دوسری طرح کا سننا سیکھو، وہ دوسری طرح کا دیکھنا سیکھو، وہ دوسری طرح کا سمجھنا سیکھو. وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے، وہ سمجھنا جو دل سے سمجھا جاتا ہے، وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے جستجو کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں. چوپایوں نے بھی تو سنا ہے نا، جانوروں نے بھی سنا ہے، اور ایک آپ نے بھی سنا ہے. بھائی کوئی تو فرق ہو نا، کوئی تو راستہ کلیئر ہو نا، ورنہ فرق کیا رہ جائے. اور اگر یہ فرق نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اگر سلب لگا دے، مہر لگا دے، تو یہ تو چوپائے بن جائیں گے. اولئک کالانعام، یہ تو پھر چوپائے ہیں، جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گیر گزرے ہیں، کیونکہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی ان کی تو بیس ہی اس لیول پہ ہوئی ہے. میری اور آپ کی تخلیق تو الگ پیمانے پہ ہوئی ہے، الگ بیس پہ ہوئی ہے، الگ اٹھان پہ ہوئی ہے. مسجود ملائکہ بنایا ہے، مسجود ملائکہ کوئی مذاق بات تو نہیں ہے. فرشتوں کو جھکایا ہے، کوئی مذاق بات ہے؟ اور یہی عمود ہے سورہ 3 کا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 بڑی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آگے کیا بولا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو تو بڑی اچھی صورت پہ پیدا کیا ہے. تم سمجھ رہے ہو انسان گھٹیا ہی گھٹیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی روح پھونکی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب یہی انسان گرنے پر آتا ہے، اپنی اخلاقی گراوٹ اور گندگی پر آتا ہے، تو یہ حیوانوں سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. پھر یہ حیوانوں جیسا زندگی گزارتا ہے. حیوانوں نے بھی تو کچھ کھایا ہے، پیا ہے، چرا ہے، چگا ہے. دنیاوی میں پھر یہ انسان میں بھی یہی کرتا ہے. دنیاوی لذتیں ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، بوجھوں کو اٹھاتا ہے، بیوی بچے کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے. پھر فائدہ کیا ہوا؟ کچھ ہوش نہیں ہوتا پھر ایسے شخص کو کہ کس نے پیدا کیا ہے، کس نے، کون ہے ہمارا خالق، کون ہے مالک، کون ہے بندگی کا جس کی کرنی ہے، دنیاوی معاملات کیا ہیں، ہم کیوں بھیجے گئے ہیں، برزخ کا کیا معاملہ ہے، دوزخ جہنم آخرت کا کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں. غافل. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو پھر چوپایوں سے بھی پھر بدتر ہو جاتے ہیں انسان. اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ تو انتہائی غافل ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے اچھے نام ہیں، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، سو ان ناموں کے حوالے سے اللہ سے مانگا کیا کرو. اللہ کے نام ہیں، اس کے ناموں کے حوالے سے دعا کرو. یا ستار، یا غفار، یا کریم، یا رحمان، یا منان. کہ اللہ تعالیٰ اگر ان چوپایوں کی طرح میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں نکال اس چیز سے، ہمیں اس غفلت بھری زندگی سے نکال. یا اللہ تعالیٰ جو ہم بھول گئے ہیں اس کو ہمیں یاد دلا. ہم جس طرح غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس غفلت سے اور اس نافرمانی سے ہم لوگوں کو نکال، ہم لوگوں کو یاد دلا جو ہم بھول رہے ہیں. یا ستار، یا غفار، یا کریم، یا منان، ان ناموں کے حوالے سے دعا کرو. فَادْعُوهُ بِهَا. لیکن ساتھ ساتھ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں، لحد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یلحدون، لحد جس طرح کہتے ہیں ٹیڑھ کو. بغلی قبریں بھی جو ہوتی ہیں، لحد قبر کو کہتے ہیں نا، ٹیڑھی قبریں بھی ہوتی ہیں کچھ. تو یہ معاملات میں انسان، ایسے جادوگر بھی ہیں جو کہ ان ناموں کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو ان ناموں کا بھی غلط استعمال درست نہیں ہے، ان کے مراقبے کر کے، کیونکہ ان ناموں میں تاثیر تو ہے، نو ڈاؤٹ. ان کو تو استعمال کرنا کے لیے، لیکن انسان جو ہے ان لوگوں کو نقصان کے لیے ایسی اسماء الحسنہ کا بھی یوں سمجھیے کہ انتظام کرتا ہے، بڑے بڑے مراقبے کرتا ہے. ان ناموں میں تو کشش ہے بہت، لیکن ان ناموں کو یوز کریں دعاؤں کے حوالے سے. اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. ایک ہی حوالے سے دعا مانگنا بھی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی الہاد ہو جائے گا. جس طرح اللہ کی جوڑوں میں، ناموں میں ایک نام ہے المعز و المذل، کہ وہی اللہ ہے عزت دینے والا، وہی اللہ ہے ذلیل کرنے والا، ذلیل و خوار کرنے والا. اب آپ المعز کے بجائے المذل مذل بولتے رہیں، یا مذل یا مذل، ایک ذلیل کرنے والے ہے، ذلیل کرنے والے، تو یہ تو آپ نے نام میں ٹیڑھ بنائی ہے. وہی اللہ ہے جو کہ عزت بھی دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے.
الرافع الخافض ہے اللہ، وہ اللہ جو کہ بلند کرے، اور الخافض وہ اللہ جو کہ ایک دم گراوٹ میں ڈال دے، جھکا دے انسان کو۔ المحیی وہی اللہ جو زندہ کرے، الممیت وہی اللہ جو موت وارد کرے۔ تو ان ناموں میں جوڑوں کے نام سے آپ دعا کریں، ورنہ اگر کسی ایک نام کو پکڑیں گے، جوڑوں کی کیفیت کی بات بتا رہا ہوں میں، جوڑوں والے اگر آپ بولتے رہیں گے المذل المذل یا ذلیل کرنے والے ذلیل کرنے والے، تو یہ تو الہاد ہو گیا، یہ معاملہ غلط ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام، تو ان ناموں کے حوالے سے اور اسپیشلی جوڑوں کے ناموں کے حوالے سے بھی دعا کریں، لیکن جوڑوں کی کیفیت میں۔ تو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ہٹا لیں جو کہ اس کے ناموں میں کجی یا ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں کے لیے تو ہم ضرور ایک سزا ان کے لیے تیار کری ہوئی ہے ہم نے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہماری مخلوق جن اور انسان میں ایک جماعت ایسی بھی تو ہے، تم سمجھ رہے ہو سارے کے ساری بھیڑ بکریوں کی طرح، ایسا تو نہیں ہے۔ یہدون بالحق، جو کہ حق کے موافق ہدایت والے راستے پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور نہ صرف گزارتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق ہی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں کہ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت زندہ ہمیشہ ایسی رہے گی جو کہ حق کے مطابق فیصلے کرے گی، جو کہ حق کی دعوت بھی دیں گے اور حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کریں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، اور ہماری مخلوق میں انسان اور جنات میں ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس جماعت پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم امۃ یہدون بالحق، کیونکہ حق یعنی اسلام کے مطابق بات کہے گی، ہدایت اسلام کے ذریعے سے لے کر آئے گی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ہی لیے ہی عدل کریں گے۔ ان کا جینا، ان کا مرنا اسی قرآن مجید کے لیے ہوگا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا حق اور سب سے بڑی انسانوں کے لیے آئی اوپنر اور دی ذکر، دی ریمائنڈر، دی الٹیمیٹ ریمائنڈر وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کا جو کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس راستے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی طاقت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اس کام کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی استطاعت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔